آپ نے شریف اللہ کے قصے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا تو یہ پاکستانی حکومت کا شکریہ آپ نے ادا نہیں کیا، یہ پاکستانی عوام کا شکریہ آپ نے ادا نہیں کیا، جن کو ڈر تھا، اور ڈر تھا اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو وہ ڈر تھا کہ ٹرمپ جو ہے اس کی پالیسی اینٹی پاکستان نہ بنے. اور میرے خیال میں یہاں پر جشن بھی اس کا عرفان اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک نئے ٹھیکے جو ہے اس کی امید پیدا ہو گئی. ٹرمپ کے اسپیچ میں جو دوسرے ممالک یاد کیے گئے تو کوئی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ یاد کیا گیا، کسی کی کوئی ڈیولپمنٹ تھی، ہند کا ذکر ہوا، انڈیا کا، لیکن پاکستان کا اگر ذکر ہوا وہ 1 گھنٹے 40 منٹ کے خطاب میں تو وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہوا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہاں سے شریف اللہ صاحب ہمارا دشمن ہے اور پاکستان میں گرفتار ہوا ہے، اور پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے اس کو گرفتار کر کے وہ ابھی راستے میں ہے، ابھی پہنچ رہا ہے، تو لوگوں نے کلیپنگ شروع کر لی. میرے خیال میں شریف اللہ بیچارہ خود بھی پریشان ہوگا، میں نے تو وہ نہیں کیا جو نہیں کہ یہ اتنے سارے خصوصیات مجھ میں تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنا خطرناک بندہ ہو سکتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بین الاقوامی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ پشتون جو ریجن ہے اس پہ نمایاں نظر آتے ہیں. یعنی جو امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے روبرو خطاب میں جس شخص کا نام لیا شریف اللہ صاحب، اور وہ جس تنظیم سے اس کا تعلق ہے یعنی داعش، اس کے بعد پاکستان میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ آیا امریکہ کی پالیسیز پاکستان کے حوالے سے کیا ہوگی، اور ہمارے خدشات اس سے بڑھنے لگے کہ امریکہ کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے جو بھی ہو، لیکن اس کے جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز پشتونوں کے علاقوں پہ یا خاص کر بارڈر ایریاز جو ہیں جس میں ہمارے ایسے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کیا مضمرات ہوں گے. تو اس موضوع پہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلا سوال یہ پوچھوں گا کہ آیا یہ شریف اللہ کوئی اتنی بڑی مخلوق تھی کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے نام لیا، پھر سب نے اٹھ کر کلیپنگ شروع کر دی، اور اس کے بعد پاکستان میں شادیانے بجائے شروع ہو گئے کہ ٹرمپ پاکستان کا دوست ہے کیونکہ پاکستان نے ان کو ایک تحفہ دیا. تو آپ اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ عرفان، ایک تو دیکھیں ممالک کے اندر اکثر جو ہے ڈپلومیسی میں یہ اسپیکٹیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پاپولسٹ جو ہے اسپیشلی چونکہ ٹرمپ وہ پاپولسٹ لیڈر ہے تو پاپولسٹ اسپیکٹیکلز کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو اس حوالے سے انہوں نے شریف اللہ کے کیس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کر دیا، لیکن ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس بات پر ہے کہ بلکہ تشویش اس بات پر ہے کہ شریف اللہ کا قصہ جس طرح بنایا گیا اور اس کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے تو دو طرف تو اس کے لیے وہ شادیانے بج رہے ہیں. یعنی ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ ہماری بڑی سکسیس ہے، اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بڑے جشن منا رہی ہے کہ ٹرمپ نے ہمارا شکریہ ادا کر دیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو ہے یہ بڑی وہ تشویش والی بات ہونی چاہیے. اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہوں گے ہمارے ریجن کے لیے. ابھی جا کے آگے ہم اس پر بات بھی کریں گے. میں آپ سے اس پہ تو ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں اس 22-23 سالہ جنگ جس کو وار آن ٹیرر کہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو افغان جہاد تھی، اس میں جو علاقے ہمارے استعمال ہوئے دنیا میں، اب ان علاقوں کے ساتھ ہر شناخت یا آئیڈینٹی جو میری اور آپ کی یعنی پشتون کی آئیڈینٹی، اب وہ مشکوک ہو گئی ہے. ایئرپورٹ پر جاتے وقت آپ کو جس طرح چیک کیا جاتا ہے ویزوں کے دوران یا اس طرح کے اور عوامل ہیں، تو جب آپ اس طرح کے لوگ حوالے کرتے ہیں امریکہ جیسے ملک کو، اور امریکہ میڈیا میں جو تشہیر ہوتی ہے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کہاں سے اس کو ہم نے پکڑا ہے، تو اس کے مضمرات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں خاص کر پشتونوں کے لیے. تو میں اس پہ پوچھوں گا کہ کہاں سے برآمد ہوا، اور اس پرسپیکٹو میں کیا ریجنل پروفائلنگ نہیں ہوتی اس سے؟ بالکل لازماً. دیکھیں عرفان، جو اناؤنسمنٹ کی گئی اس اناؤنسمنٹ کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی تشویش والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی شریف اللہ کو پاک افغان بارڈر ریجن سے پکڑا گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاک افغان ریجن کس چیز کو کہتے ہیں. ہاں. یہ وہ والا علاقہ ہے جہاں پر پشتون آباد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شریف اللہ اس کو جو پکڑا گیا ہے تو مثال کے طور پر کسی گاؤں سے پکڑا گیا ہوگا نا, کسی کے گھر سے, کسی حجرے سے, کسی مسجد سے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. شاید اس کو ایبٹ آباد میں آپ نے اسامہ بن لادن کو دیکھا تھا, وہاں پہ لاہور سے بھی پکڑا جا سکتا ہے, اسلام آباد سے بھی, کراچی سے بھی پکڑا جا سکتا ہے. نہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اناؤنسمنٹ پہ بات کر رہا ہوں. اچھا. مجھے نہیں پتا کہ شریف اللہ نامی کوئی کیریکٹر جو ہے وہ ہے بھی یا نہیں, اس کو کہاں سے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ پاک افغان بارڈر ریجن سے اس کو پکڑا گیا, تو دیکھیں آپ نے پاک افغان ریجن, پورے ریجن کو سسپیکٹ بنا دیا, بلکہ ہم وہ کہتے ہیں نا اس کو مارک کر دیا آپ نے ملٹری ایکشنز کے لیے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل کیونکہ پاک افغان ریجن آپ نقشے میں جب دیکھیں تو چترال سے لے کر بولان تک یہ سارا جو ہے یہ 2500 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ ہے. اس پورے علاقے کو آپ نے مارک کر دیا. میں جو کہتا ہوں تشویش والی بات عرفان وہ 2-3 حوالوں سے ہے. دیکھیں اس میں پاکستان کے لیے ایز اے کنٹری بھی اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے, اور وہ کیا میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہمیشہ سے کمزور رہی ہے. ایک مختصر پیریڈ ایک وہ تھا مثال کے طور پر جس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حکومت تھی مرکز میں, اور حسین حقانی ایمبیسیڈر تھا امریکہ کے اندر. تو اس وقت پیپل پارٹی کی طرف سے ایک بہت اچھا موو, ایک کوشش کی گئی تھی. وہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ امریکہ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جتنا ایڈ پاکستان کو دیتے ہیں تو آپ اس کو جمہوریت کے ساتھ مشروط کرتے ہیں. اور مشروط کیا یعنی مشروط اس میں یہ کہ آپ جو بھی وار آن ٹیرر جو ہے اس میں کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہوتا ہے وہ آپ ڈائریکٹ فوج کو نہ دیں, وہ آپ حکومت کو دیں. آپ کا اشارہ کیری لوگر بل کی طرف ہے. یس, تو اس کے نتیجے میں کیری لوگر بل آ گیا نا. بالکل. تو آئی ایس پی آر نے فوراً سٹیٹمنٹ جو ہے ایشو کر دیا کہ جی کیری لوگر بل ریجیکٹڈ. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے دیکھیں نتیجہ پھر اس کا یہ ہو کہ حسین حقانی کو ہٹانا پڑا, اور بلکہ اس کو پاکستان لایا گیا. میمو گیٹ اسکینڈل بھی بنا. اب اس کو دیکھیں اور حوالے بھی کہ جی یہ حسین حقانی نے اپنی کتاب میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو, ویسے وہ ابھی بھی میرا خیال میں پاکستان تو نہیں آ سکتا, لیکن ہمارے جرنیلوں کے ساتھ دبئی میں اس کو بلایا جاتا ہے, اس سے مشورے لیے جاتے ہیں. اصل میں میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو عوام کی بات کرے گا یا جو جمہوریت کی بات کرے گا یا جو پاکستان میں ایک نظام کی بات کرے گا, اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا کہ یہ مشورے بھی اس سے دوسرے ملک میں لیں گے, اپنے ملک بھی نہیں آنے دیں گے اس کو. بالکل. تو دیکھیں عرفان, ویسے میں جب اس پر غور کرتا ہوں, آپ خود بھی دیکھ لیں کہ کیری لوگر بل اس میں پاکستان کو نقصان کیا تھا. یعنی اس میں یہ بات نہیں کی گئی تھی کہ جی پاکستان کو ایڈ نہ دیں. تو آپ پاکستان کو جو ہے نا عوام سے کیوں منسوب کرتے ہیں؟ پاکستان تو 2 طرح کے پاکستان ہے نا. جن کو نقصان تھا انہوں نے ایکشن کر دکھایا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو بھگتنا پڑا, حقانی کو بھگتنا پڑا, جمہوریت کو بھگتنا پڑا, ان کو نہیں بھگتنا پڑا. عرفان, میں اصل میں امریکہ کے ڈیموکریٹک کریڈینشل پر بھی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیں امریکہ اپنے آپ کو جمہوریت جو ہے اس کا وہ بیکن آن دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. لیکن امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے سیکیورٹی ٹرانزیکشنل ریلیشنز رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی انہوں نے پیپل ٹو پیپل یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز نہیں رکھے, اور اس لیے کہ امریکہ کے امپیریل عزائم ہمیشہ سے اس ریجن میں رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا ہے کہ جی امپیریل عزائم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو فوج کی ضرورت ہوگی. اگر وہ حکومت کو یا پارلیمنٹ کو مثال کے طور پر پارٹنر بنا دے تو پھر پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن ہوگی, اور ضروری نہیں کہ وہ امریکہ کے اتحادی بھی بنے. اور یہ دیکھیں ہوا بھی ہے پاکستان میں. یہ جب یمن کے ساتھ سعودی عرب کا جنگ جو شروع ہوا تو اس وقت بھی جمہوریت
میں ہم نے دیکھا نا کہ ہماری نیشنل اسمبلی نے جب اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ پاکستانی فوج سعودی عرب جائے اور سعودی عرب کی طرف سے یمن کے خلاف لڑے، تو ہمارے پارلیمنٹ نے اس کی مخالفت کی، اور ظاہراً تو فوج نہیں گئی، ابھی گئی بھی ہوگی تو شاید وہ بیہائنڈ دا سین ہوا ہوگا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ، میں جو کہتا ہوں کہ اس شریف اللہ کے قصے کا پاکستان کے لیے امپلیکیشنز کیا ہوں گے. پاکستان میں جمہوریت اور بھی کمزور ہو جائے گی. آلریڈی ہمارے پاس ایک ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے، لیکن دیکھیں جب آپ نے شریف اللہ کے قصے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا تو یہ پاکستانی حکومت کا شکریہ آپ نے ادا نہیں کیا، یہ پاکستانی عوام کا شکریہ آپ نے ادا نہیں کیا، جن کو ڈر تھا، اور ڈر تھا اسٹیبلشمنٹ کو، فوج ان کو وہ ڈر تھا کہ ٹرمپ جو ہے اس کی پالیسی اینٹی پاکستان نہ بنے. اور میرے خیال میں یہاں پر جشن بھی اس کا عرفان اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک نئے ٹھیکے جو ہے اس کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ ٹرمپ خوش ہو گیا، اور اس ٹرمپ کی خوشی میں جو ہے مثال کے طور پر یہاں پر نئی جنگ جب شروع ہوگی تو اس کا ٹھیکہ بھی وہ ملے گا. تو اگین جو میں نے کہا پاکستان کو کی جمہوریت کو نقصان، تو وہ نقصان اس سینس میں کہ دیکھیں آپ نے پاکستان کے اندر ایک فورس کو شاباش دے دی، اور اس فورس کا ہمیشہ جو ہے ڈیموکریسی کے ساتھ ایک رائیولری والا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات یا افغان پالیسی، اور پاکستان کے ایران کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ میں تعلقات، تھوڑا روکوں گا آپ کو، اور ایک منٹ، اور مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات. اس میں جو ہے میجر ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگی، وہ سول حکومت کے پاس نہیں ہوگی. میں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں اس میں مجھے تھوڑا سا ایشو لگ رہا ہے. ایک تو جہاں تک آپ کی بات یہ ہے کہ یو ایس کے ساتھ اور خاص کر خیر اللہ کے حوالے، شریف اللہ کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ تو ہم نے دیکھا کہ اس ہی ٹرمپ کے اسپیچ میں جو دوسرے ممالک یاد کیے گئے تو کوئی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ یاد کیا گیا، کسی کی کوئی ڈیولپمنٹ تھی، ہند کا ذکر ہوا، انڈیا کا، لیکن پاکستان کا اگر ذکر ہوا وہ 1 گھنٹے 40 منٹ کے خطاب میں تو وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہوا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہاں سے شریف اللہ صاحب ہمارا دشمن ہے اور پاکستان میں گرفتار ہوا ہے، اور پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے اس کو گرفتار کر کے وہ ابھی راستے میں ہے، ابھی پہنچ رہا ہے، تو لوگوں نے کلیپنگ شروع کر لی. تو جو امیجنیشن بن رہا ہے پاکستان کا، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو پروفائلنگ ہوگی ریجن کی، لوگوں کی، ملک کی، اس پہ اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری بات سے میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے کروں گا کہ ٹرانزیکشن تعلق بنانے میں کیا حرج ہے. امریکہ کو آپ کے علاقے سے کچھ مفادات ہیں، آج کل تو دنیا منڈی بن چکی ہے، گلوبلائزیشن ہے، اس میں تو سارے تعلقات ایک حد تک ٹرانزیکشنل ہیں. ڈیموکریسی کے پرسپیکٹو سے بھی اگر آپ دیکھیں، اگر امریکہ ٹرانزیکشنل تعلقات بنا رہا ہے تو وہ تو ایک کیپٹلسٹ ملک ہے، آپ کیوں اس کے ساتھ ٹرانزیکشنل تعلقات پہ اکتفا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا پرابلم ہے. اب آپ یہاں پر ایک جیل اگر ملک کو بنایا ہے اور اس میں آپ ایسی ذہنیت بنا رہے ہیں کہ جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ 40 سال میں جس طرح کی کوئی وائن پکتی ہے، تو اب یہ ٹیررزم اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ دنیا کے سارے علاقوں کے لیے خطرہ ہے، اور آپ نے ایک فورس بنائی ہے کہ جو لوگوں کو پکڑ کے ایک ممالک وہ لوگ حوالے کرتی ہے. یعنی جو شریف اللہ تھا اس نے دھماکہ کیا کابل میں، اب وہ پہنچا پاکستان کیسے؟ سوال تو یہ ہے. آپ نے تو باڑ لگایا ہے، آپ کی ملٹری فورسز ہیں، آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ یہاں کیسے پہنچا؟ پھر اس کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ آپ کے اگر کوئی ٹاسک فورس کے لیول پہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے تو اس کی سرچ تو کب سے شروع ہو گئی ہوگی اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو وہ اسی وقت امریکہ کو کیوں مطلوب تھا جب ٹرمپ جو ہے نا وہ کانگریس سے خطاب کر رہا تھا؟ آپ اس ٹرانزیکشنل ریلیشن کا حصہ ہیں. امریکہ کو جس طرح مطلوب ہے ایک مخصوص موقع پہ وہ ریلیشن، آپ نے اس کے لیے پوری نرسری بنائی ہے، آپ نے پورا نظام بنایا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کے لیے ملک کو ایک کنسنٹریشن
کنسنٹریشن کیمپ میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو جہاں بھی شریف اللہ چاہیے ہوگا آپ اس کو پیدا کر کے دے دیں گے. تو کل امریکہ جو ہے نا فرانس کو چاہیے ہوگا, انڈیا کو چاہیے ہوگا, کسی اور ملک کو, پیمنٹ جتنی کرے گا اس کے مطابق آپ اس کو حوالے کر لیں گے. تو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تو آپ جس طرح چاہتے ہیں وہی دوسرے ممالک آپ کے ساتھ کرتے ہیں. انڈیا بھی ویسے ڈیمانڈ کرے. عرفان آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ نے کہا کہ جی ٹرمپ نے اور ممالک کی اور حوالوں سے تعریف کی. ہاں, ہماری جو ہے وہ تعریف ہمارے حصے میں جو آئی تو وہ شریف اللہ کے کھاتے میں. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, اگر آپ کے کھیتوں میں گندم اگتا ہے تو آپ کی تعریف گندم کی پیداوار کی بنیاد پر کی جائے گی نا. پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی چاول میں بھی ہماری تعریف کی جائے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ کہیں گے کہ آپ چاول پہلے اگائیں تو پھر ہم چاول کی بھی تعریف کریں گے. آپ گندم ہی اگاتے ہیں تو ہم گندم ہی کی تعریف کریں گے. تو اس لیے یعنی ہماری جو ہے وہ پیداوار تو بیسیکلی یہی شریف اللہ وہ لوگ ہیں نا. تو آپ اس پہ ایگری ہیں کہ پیداوار بھی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے آپ خوش بھی ہیں. نہیں, میں خوش نہیں ہوں, میں سب سے زیادہ ڈرا ہوا ہوں. میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں. دوسری بات یہ ہے عرفان, شریف اللہ کا جو قصہ ہے دیکھیں اس پر جو چارجز بھی لگے ہیں وہ یہ لگے ہیں کہ جی اس نے یہ حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ISK نے ایک دھماکہ کیا تھا. انہوں نے سوسائڈ ایک اٹیک, کہتے ہیں کہ اس نے ریکی کی تھی شریف اللہ نے. یعنی وہ ایک دن پہلے اس کو فون بھی دیا گیا, اس کو سم بھی دے دیا گیا, اور موٹر سائیکل پہ وہ جا کے اس نے آ کے ان کو کہا کہ جی راستے صاف ہیں. تو آپ ایک اس سے اندازہ لگا لیں کہ ISK ہو, القاعدہ ہو یا جو بھی ہو, اس میں شریف اللہ جو ہے اس ہائرارکی میں اس کا پوزیشن کیا بنتی ہے. کچھ بھی نہیں, فٹ سولجر کے حساب سے بھی نہیں ہے نا. لیکن طریقہ کار یہ ہے دیکھیں کہ ٹرمپ کو اس کو بھی ایک بڑی خبر چاہیے تھی, اور بڑی خبر نہ ہو تو کریٹ کر دو. اور ہماری طرف سے بھی مثال کے طور پر ایک تحفہ ان کو دینا تھا, تحفہ بڑا نہ ہو تو اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے. تو پہلے شریف اللہ کو مثال کے طور پر حوالے کر دیا گیا. اب شریف اللہ کا پروفائل بنایا جا رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں ایک تجزیہ کار کو پاکستانی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا کہ شریف اللہ وہ بندہ ہے کہ جو ماسکو کے اندر جو بہت بڑا اٹیک ہوا تھا وہ میوزک کنسرٹ پہ, تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی آن لائن اس شریف اللہ نے ان کی آن لائن ٹریننگ کی تھی. یعنی ان کو ٹرین کیا تھا, ٹرینر بھی ابھی نہیں, اور آن لائن. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب دیکھیں نا, ابھی اس کو بڑا چڑھا کے امریکہ میں بھی اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ جی اس کے مڈل ایسٹ میں بھی تعلقات تھے, اس کے ادھر بھی. میرے خیال میں شریف اللہ بیچارہ خود بھی پریشان ہوگا, میں نے تو وہ نہیں کیا جو نہیں کہ یہ اتنے سارے خصوصیات مجھ میں تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنا خطرناک بندہ ہو سکتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ ابھی اس کا جو ہے وہ پروفائل بنایا جا رہا ہے. دوسرا یہ عرفان دیکھیں, میں اس حساب سے جب دیکھتا ہوں تو پاکستان ایک عجیب قسم کا ملک ہے کہ دیکھیں ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر اس ورسز دیم والی ڈویژن ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, ایکسٹریم پولرائزیشن ہے. ایک سیکشن آف پاپولیشن وہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کی مسلسل کوشش تھی لابیسٹ کے ذریعے, اور وہ اس خواہش کے ساتھ ٹرمپ کی تقریر سن رہے تھے کہ اب ٹرمپ جو ہے اس تقریر میں اعلان کرے گا کہ عمران خان کو رہا کر دو, اور وہ یعنی پھر ان کو رہا کرنا ہی پڑے گا. جو اینٹی عمران خان یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس خوف میں بیٹھے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ عمران خان کو رہا کر دو, پھر ہم کیا کریں گے. اور بیہائنڈ دی سین یہ کوشش کی جا رہی تھی. تو دیکھیں اب یعنی افسوس والی یہ بات نہیں ہوگی کہ ملک کے اندر سیاسی ایک جھگڑا ہے, اور اس میں دونوں قوتیں وہ ٹرمپ کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے منہ سے ہماری تعریف میں بات نکلے گی تو یہ ملک کے اندر ہی دوسری پارٹی جو ہے اس کی شکست ہوگی, اور
دوسری پارٹی جو ہے اس کے خلاف، تو یہ ان کی پھر جیت ہوگی. ایک اس چیز پر تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن میں مسئلہ کیا ہے، بیسک بات یہ ہے کہ پاکستان ابھی بیسک کاروبار ان کا یہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اور بھی کاروبار ان کے بن سکتے ہیں. دوسری بات دیکھیں عرفان، فائدہ پاکستان کو ایک ہوا. آج میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ 13 ممالک کی ایک لسٹ جاری کرنے والا ہے کہ جن کے لوگوں پر ٹریول بین لگے گا. آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا اس کا. ابھی بات یہ آ گئی کہ جی پاکستان کا نام اس میں سے نکال دیا، 12 ممالک رہ گئے. تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ ہماری یہ بہت بڑی جیت ہے، پاکستانیوں کو ہم نے تحفہ دیا. ہاں، کہ پاکستانی جو ہے چاہیں تو وہ امریکہ جانے پر پابندی نہیں ہوگی. حالانکہ اس میں یہ بات ہے کہ یہ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو پروسیس پہ وقت بہت زیادہ لگے گا. لیکن اس میں یہ ہوگا عرفان کہ جب آپ نے کہا کہ پاک افغان ریجن سے پکڑا گیا نا، تو پاک افغان ریجن سے کوئی بندہ یو ایس ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو اگین پتہ چلے گا، دیکھیں ان کے ٹینٹیکلز کڑے ہو جائیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اس انڈیویجول کا جس نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، جو امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو امریکہ میں مثال کے طور پر کسی مریض کے علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں، اگر پاک افغان ریجن سے اس کا تعلق ہے تو پھر اس کے سیکیورٹی کلیئرنس پر وقت زیادہ لگے گا. ایک یہ خطرہ. دوسرا، اچھا عرفان، اس میں بھی میں بیچ میں ایک ریڈیکولس ایک وہ بھی آسپیکٹ بھی اس کا آپ کو بتا دوں کہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں میڈیا کے اندر کہ امریکہ میں میجارٹی جو ڈاکٹرز ہیں پاکستانی، وہ پی ٹی آئی فنڈرز بھی ہیں، انفلوئنسرز بھی ہیں، سپورٹرز بھی ہیں، اور ان کی پیسوں کی بنیاد پر امریکن کانگریس اور سینٹ ان کے اندر ان کا کافی انفلوئنس ہے. اچھا، ان کی مسلسل کوشش یہ اس تھرو اٹھ رہی کہ پاکستان کو اس بین لسٹ میں شامل کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، ہمارے یعنی مارجنلائز کمیونٹیز پر تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ اینٹی پاکستان ہو، آپ اینٹی پاکستان ہو. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جو لوگ پاکستان کے دعوے دار ہیں وہ اپنے اندرونی سیاست میں اتنے دور تک بھی چلے گئے کہ اپنا انفلوئنس اس لیے استعمال کر دے کہ پاکستان پر پابندیاں لگیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ایگریمنٹ نہ ہو. اچھا، اس کی بھی کوششیں کی گئی برملا کہ انڈیویجولز پر سینکشنز امریکہ کے لگے. بالکل، ہاں، وہ بیوروکریٹس، وہ ملٹری پرسنس، ٹھیک ہے نا، کہ انڈیویجول ان پر. لیکن دیکھیں ان کی ان باتوں کو یہاں پر معیوب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اپنے لوگ ہیں، اسی نا، طرح کیونکہ اپنے لوگ ہیں. لیکن آپ امیجن کر دیں کہ یہ کوئی مارجنلائز علاقوں سے لوگ اگر اس قسم کا ڈیمانڈ امریکہ سے کرتے تو وہ کیا، ایک تو یہ ریڈیکولس آسپیکٹ. لیکن میں تھوڑا سا جو میں کہتا ہوں کہ مجھے جو ڈر جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹرمپ کو کے حوالے کر دیا شریف اللہ کو، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اس کو پاک افغان بارڈر سے خریدا، اور یہ بھی باتیں ہو رہی کہ 48 لوگ انہوں نے پکڑے تھے، ہاں، اور وہ تو پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگین پاک افغان بارڈر پر ایک نئے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ امریکہ کے ڈرون اٹیکس دوبارہ شروع نہ ہوں، کیونکہ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں نا بنو کے اندر جو حالات بن گئے ہیں آلریڈی، کہ دوسری تیسری مرتبہ جو ہے وہ کنٹونمنٹ پر اٹیک ہوا. بنو کے اندر کافی خوف و ہراس ہے. ترا میں ہم دیکھتے ہیں، وزیرستان تو مسلسل بارڈر علاقوں پر نہیں، تو یہ سارے دیکھیں امریکہ کے لیے تورخم اور یہ پورا مچھنی تک جس کو دیکھیں، وہ امریکن فارن سیکریٹری رچرڈ ہالبروک نے آفپاک کا جو لفظ کوائن کیا تھا نا، تو آفپاک اسی کو آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ آفپاک میں صرف وزیرستان اور ترا ہے. یہ پشتونوں کے علاقے، یہ پشتونوں کے علاقے، یہ اٹک کے اس پار یہ سارا آفپاک ہے. میں تھوڑا سا اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور ایک تو میں صرف آپ کو
پتہ نہیں خوشخبری تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ بری خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اب ٹیکنالوجی اپنی اتنی امپروو کر لی ہے، پشتونوں پہ اتنی ٹریننگز ہو چکی ہیں، ابھی بھی ان جنگوں میں ڈرون استعمال ہو رہا ہے کہ امریکہ کے ڈرون کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو ہائر کرنا پڑے گا یہاں پر، مجھے جو لگتا ہے، یعنی امن و امان کے لیے، یا اگر وہ کوئی آپریشن کرے گی، یہ اچھی بات ہے، کم از کم امریکہ کو ڈائریکٹ نہیں آنا پڑے گا یہاں پر، تو پاکستان کے ان کو جو ہے نا استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کریں گے، جس سے بھی حاصل کرنے ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے تو پروفائلنگ کی بات کی، تو جہاں پر اگر جنگ کاروبار ہو اور اس کے لیے مخصوص علاقے انہوں نے آلریڈی ریزرو کیے ہوں، آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں وہ کچھ ہوگا جس کا آپ کو خدشہ ہے، وہ تو آلریڈی یو اے ای نے جو ہے نا، ملیشیا نے، سعودی عرب نے ہمارے علاقوں میں آلریڈی پابندیاں لگائی ہیں کہ پشتونوں کی مثال یہاں پہ مختلف ڈسٹرکٹس ہیں کہ وہاں سے ویزے نہیں دیں گے، تو پاکستان میں کوئی ایسا تشویش یہاں پہ کسی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ پالیسی بناتے ہیں، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک مخصوص پرپس کے لیے وہ استعمال کریں، نہ کہ یہ باہر جائیں اور جو ہے نا ہمارے آج کل کے جو عزائم ہیں ان کو بے نقاب کریں۔ مثال وہاں پر پی ٹی ایم کے آنے کے بعد قطر، دبئی، سعودی عرب اور ملکوں میں ان لوگوں نے جس طریقے سے ریاست کے اس ڈبل گیم کو یا امریکہ کے اس جیو پالیٹکس کو بے نقاب کیا کہ جس کے پرسپیکٹو میں افغانستان ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے اور پشتونوں کا ایف پاک جو ہے نا اکھاڑا بنا ہے، اس کے بعد تو ان پہ جو پابندیاں لگیں اب تو یہ ان علاقوں سے بھی نہیں جا سکیں گے، تو اب جو مزید آپ جس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ تو پشتونوں کو یا بلوچ کو یا گلگت بلتستان کے لوگوں کو یا چترال کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ریاست تو کافی عرصے سے اس کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی۔ امریکہ جو تعلق رکھے گا وہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ تھوڑی رکھے گا، وہ تو ہائر کرے گا، سیکیورٹی کانٹریکٹس دے گا ان لوگوں کو کہ جو اور کوئی پروڈکشن نہیں کر رہے، صرف ٹیررزم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ عرفان، مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ جو ہے وہ اوپن امپائر کی شکل میں سامنے آ گیا۔ ہاں یہ بات ہے، انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ کیا یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نا، اور ٹرمپ کا جو کانگریس کو تقریر، دوسری یہ ہے کہ پیناما کینال جو ہے اس کو واپس لینے والی بات، وہ گرین لینڈ جو ہے اس کی لینے، ایک تو پہلے ایک ونیئر تھا امریکہ کے چہرے پر کہ جس نے امپیریل فیس کو چھپا دیا تھا، اب وہ ونیئر ختم ہو گیا، وہ بلیٹنٹلی وہ نیکڈ فارم میں جو ہے وہ آ گئے۔ تو ہمارے تشویش کی اس بات کہ جب ان کے وہ امپیریل فیس سامنے نہیں آیا تھا، اس سو کالڈ وار آن ٹیرر کے بعد انہوں نے ایک بڑی پازیٹیو پالیسی اپنائی تھی یہ پبلک ڈپلومیسی کے حوالے سے، جو ہمارے لوگوں کے لیے اس میں بڑا فائدہ یہ تھا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے امریکہ کے اسکالرشپس میں 100 اسکالرشپس انہوں نے خصوصاً خیبر پختونخوا کے لیے رکھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور چلے وہ اسی بات پر کہ جی یہاں پر ایکسٹریمزم زیادہ ہے، تو اگر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے تو یہ ہے کہ ایکسٹریمزم سے کمی آئے گی، تو میرے خیال میں اس سے بھی مین لینڈ پاکستان کو اعتراض تھا۔ اور میں ذاتی ایک بات میں جنرلائز کروں گا، اسپیسیفک ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں امریکہ میں مجھے میری گپ شپ لگ رہی تھی ایک کراچی کے نوجوان سے جو کہ مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، لیکن وہ وہاں پر آڈ جاب کرتے تھے، تو وہ مجھ سے مسلسل یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں اسکالرشپ کیوں ملی؟ تو میں نے اسے کہا کہ جی میں نے یہ کیا، مجھے یہ کیا، تو مجھے اسکالرشپ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے بھی کیا ہے، یہ تو وہ۔ تو میں نے کہا آپ نے اپلائی نہیں کیا ہوگا۔ آخر میں وہ اتنا فرسٹریٹ ہوا، مجھے کہتے نہیں تو آخر آپ کو یہ اسکالرشپ کیوں مل گئی ہے؟ کیوں مل گئی؟ بالکل۔ تو مجھے ایک جرمن ایمبیسی میں پاکستان میں اسلام آباد میں وہاں کی خاتون تھی جو پاکستانی تھی لیکن وہ ویزا وہ کر رہی تھی، تو اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ پتہ نہیں آخر کیا دیکھا ہے آپ لوگوں میں کہ وہ آپ کو ویزے دے دیتے ہیں۔ ہاں جرمنی مجھے بتایا اس نے، تو یعنی پشتونوں میں کیا دیکھا ہے کہ جرمن آپ کو ویزا دے دیتے ہیں۔ اس کو میں نے تو ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ نہیں، میں نے ہنستے ہوئے سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ وار آن ٹیرر کے نام سے
جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے نا وہ ہماری سرزمین پر ہے، تو اس میں سے کچھ تو ہمیں مل جاتا ہے، وہ بھی ایک مخصوص طبقے کو، ہاں وہ بھی ایک مخصوص طبقے کو، اور آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ بھی تو آپ اس طرح کریں، ہمت کر لیں اور اس وار آن ٹیرر کی تھیٹر کو ذرا ایکسپینڈ کر دیں اپنے علاقے تک، اپنے علاقوں تک آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے دیکھیں عرفان ابھی اس کا الٹ ہو رہا ہے. جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ نئے جو امریکہ کی وہ پابندیاں آئیں گی جو کہتے ہیں 12-13 مسلمان ممالک پر، اس میں پاکستان کا نام نہیں ہوگا. لیکن اگین جس طرح امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے امریکہ سے کہ پاکستان میں بھی آپ ججوں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے ساتھ یہ کر دیں کہ انڈیویجول پر سینکشنز لگا دیں، تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ امریکہ یہ کہے کہ جی پاکستان پر پابندی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ان علاقوں سے جب لوگ آئیں گے تو اس کی خصوصی اسکروٹنی وہ ہوگی اور اس پر یہ ایگری بھی کر جائیں گے ان کے ساتھ. دو چیزوں پہ مجھے اعتراض ہے ابھی تک جو آپ نے باتیں کی. ایک تو آپ بار بار عمران خان، پی ٹی آئی اور اس کے جو ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں، ان کو آپ ایسے ایک اندیا دے رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک علیحدہ گروپ ہے اور ریاست ایک علیحدہ اسٹیبلشمنٹ ایک علیحدہ گروپ ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے نہیں، یہ تو لورز ہیں اور ان کے ہیٹ بھی لو ہوتا ہے. تو کسی وقت بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک گروپ ہے. ہاں، دوسری بات آپ اس میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کے لو افیئرس کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دو گروپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اشارہ مجھے مل رہا ہے کہ دو گروپ ہیں، تو اس میں آپ تیسرا گروپ بھول جاتے ہیں کہ جو 220 ملین یا 25 یا 30 ملین عوام ہیں، جن کا جو حشر ہونے والا ہے کہ امریکہ میں شریف اللہ کو حوالے کر دو، یہاں پر جو ہے نا ڈول بازی شروع کر دو اور عوام کا وقت ضائع کرنا. پورا میڈیا لگ جاتا ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور اس میں میرے اور آپ جیسے لوگ بھی جو میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے شاگرد، کچھ ہمارے استاد اور کچھ جو ہے نا ایجنٹس، انفارمرز، جن کو فیلرز ملتے ہیں اداروں کی طرف سے اور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تو جو ڈسکورس کریٹ ہو جاتا ہے اس سے لوگوں کا وقت کتنا ضائع ہوتا ہے. آیا یہ ہمارا ایشو ہے؟ آیا ہم لوگ پیدا کرتے رہیں گے، دوسروں کے حوالے کرتے رہیں گے اور اس پہ ہمارے لیے کلیپنگ ہوگی اور اس پہ ہم جو ہے نا گنگ ہو جائیں گے کہ اب ہمارا پرپس پورا ہو گیا؟ یہ اس کے ساتھ ایک اور آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں بار بار، جو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ جو اس کو سینس لیں گے وہ کسی اور سینس میں. آپ کا امریکہ کے خلاف ایک غصہ ہے جو میرا بھی ہے، لیکن یہ موضوع وقت نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف اس غصے کے آڑ میں وہ چیزیں چھپائیں جو ہم اپنے ملکوں میں کر سکتے ہیں. یعنی امریکہ جو آپ سے ایکسپیکٹیشن باندھے ہوئے ہے، جو آپ پہ فشار ڈال رہا ہے، جو اثر ڈال رہا ہے، وہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے زمین تیار کی ہے، جیسے آپ نے مثال مجھے دی. تو اگر وہ کر رہا ہے تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، اس کا حق ہے. ٹرمپ اگر کچھ کر رہا ہے تو ان لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہوا ہے. مجھے تو ہٹلر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اگر وہ لوگوں کو اس طرح نہ مارتا، کیونکہ اس کو بھی لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا تھا. ایشو یہ ہے کہ اگر اپنے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے تو آپ کو یہاں غصہ کیوں ہے؟ آپ نے جن کو الیکٹ کیا ہے ان پہ کیوں غصہ نہیں ہے؟ یا آپ کی یہ نا امیدی ہے کہ جو آپ کا نظام ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ کی ایکسپیکٹیشن اور وہ اس کے حساب میں غصہ امریکہ سے بلڈ ہو رہا ہے؟ آپ یہاں کیوں فوکس نہیں کر رہے؟ عرفان، میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہ الیکشن والی جو بات ہے نا، دیکھیں ساحر لطفیانوی بہت بڑے شاعر تھے، اور میں نے یہ شعر تو مجھے اس کے یاد ہیں، لیکن کانٹیکس میں نے سنا ایسا ہے کہ پاکستان کے بننے پر اس نے یہ شعر کہے تھے. اس نے کہا کہ یہ فصل گل کہ جسے نفرتوں نے سینچا ہے، اگر پھلی تو شراروں کے پھول لائے گی، نہ پھل سکی تو نئے فصل گل کے آنے تک ضمیر ارض میں ایک زہر گول جائے گی. یہ تو مجھے پہلے آپ نے نہیں سنایا، پہلی دفعہ سن رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس زمین کے اندر جو فصل بوئی گئی ہے وہی کاٹیں گے. تو نہیں، تو اس سے تو اسی طرح کے الیکشنز ہوں گے نا، اس سے اسی طرح کے الیکٹڈ پارٹیز اور لیڈرز آپ کے سامنے آئیں گی. دیکھیں عرفان، میں آپ کو بات بتا دوں، یہ آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ جی پشتونوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، پشتونوں نے.
بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے سیاست کو آزاد کرنا ہوگا. پشتون سرزمین پر سیاست آزاد کب ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے ووٹ دیا؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جمہوری پروسیس کا آؤٹ کم ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. جمہوریت یہ صرف جمہوریت تک محدود نہیں ہے. ہم پروگرام بھی کریں گے, ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ پشتون و جمہوریت تو ایک جگہ, یہ ہے ہی ایسے. آپ پشتون کے بدن کو آزاد تو کرا کے دیکھ لیں تو پھر یہی شہریار افریدی کچھ اور بن جائے گا. یہی جو احمد, کیا نام تھا اس کا, جو پی ٹی آئی کا جو ابھی تقریریں جھاڑ رہا ہے, وہ احمد خان ہے, کیا نام ہے, علی محمد خان, یہ کچھ اور فارم میں آ جائے گا. آپ ایسا انوائرمنٹ بنائے تو ملالہ پھر عارفہ صدیقی والا کام کرے گی. ان کو یہ نہیں پتا کہ جہاں پہ جو نظام پالا جاتا ہے, جس کی آبیاری ہوتی ہے, فرد اس کا پرتو ہوتا ہے, اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایجنٹ نہیں ہے, اس کے پاس ایجنسی نہیں ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نظام کو پہلے دیکھنا ہے, پھر آپ نے پروڈکٹ کو دیکھنا ہے. تو آپ نے جمہوریت کے پرسپیکٹو میں بات کی, میں جنرل سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں بھی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے یہاں پر کیل کانٹے بوئے ہیں, اس میں سے بیت اللہ اور حکیم اللہ ہی پیدا ہو سکتا ہے, فضل اللہ پیدا ہو سکتا ہے, شریف اللہ پیدا ہو سکتا ہے. اس سے جو ہے نا, آپ بل کلنٹن یا آپ بل گیٹ یا آپ فلاں یا آپ جو ہے نا بڑے اچھے ایسے لوگ جو آپ کو گلوبل لیول پر پالیٹکس میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں, وہ نہیں پیدا ہو سکتے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے لیول پر ان کا نام سیاست سے ہے, نظم سے ہے, ترقی سے ہے. آپ اپنے علاقوں میں یہ کام کریں, آپ بھی استعارے پیدا کریں کہ باچا خان جیسے لوگ پھر جو ہے نا پیدا ہو سکتے ہیں. ایک تو پتہ نہیں کیوں آج ہم زمین اور ایگریکلچر سے زیادہ ایگزامپلس دے رہے ہیں نا, جو کہ اچھی زمین ہماری ہے نہیں تو اس لیے بچی نہیں ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں, آپ زمین میں جب فصل بوتے ہیں تو اس فصل کے اندر بہت سارے جو ہے انوانٹیڈ ویڈس اور پلانٹس وہ بھی اگ جاتے ہیں. اگر کسان اپنی یہ ڈیوٹی لگا دے کہ اس نے بوئے ہوئے فصل کے ہر پودے کو باہر نکالنا ہے اور جو انوانٹیڈ ہے ان کی پرورش کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر آخر میں آپ کہیں کہ جی یہ تو بس اسی کھیت نے یہ پیداوار دی ہے. تھوڑا سا غلط ہو گئے نا, وہ نکال نہیں رہا وہ صحیح پودے کو, وہ استعمال کر رہا ہے اٹک اس پار. آپ کے منرلز, آپ کے وسائل یہ جو ہے نا تو استعمال ہو رہے ہیں, آپ بھی استعمال ہو رہے ہیں. صرف ویڈس چھوڑا جا رہا ہے تاکہ اس کے ارد گرد جو اکانومی ہو, جنگی معاش, اس سے بھی. عرفان آپ کی بات ٹھیک, لیکن میں اس کو معدنیات سے یہاں پر جوڑنا نہیں چاہتا. میں اس پر جو آپ نے کہا کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ اور وہ وغیرہ, بات یہ ہے کہ آپ انیبلنگ انوائرمنٹ بنا لیتے ہیں ایسے کیریکٹرز کے لیے, یعنی فضل اللہ کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ, حکیم اللہ کے لیے, بیت اللہ کے لیے, شریف اللہ کے لیے, اور دیکھیں کہاں سے پہنچ جاتے ہیں آپ. اور دیکھیں نا, یعنی ایک ہیرو, ٹھیک ہے نا, یا ہیروئن جو بھی کہے, ملالہ یوسفزئی مثال کے طور پر, وہ اس زمین پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک خوشنما پھول یا اس صورت میں آ گئی, تو اس کا کیا حشر کیا ہم نے, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں آپ کس طرح یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے لینڈسکیپ پر بیت اللہ, عبداللہ مسعود, حکیم اللہ اور فضل اللہ جیسے لوگ, اور شریف اللہ, ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ جب آپ بنا لیتے ہیں نا, تو یہ زمین کا خمیر آپ نے اتنا زہریلا کر دیا کہ اس کے اندر کوئی اور کیریکٹر جو ہے, ان سے مختلف کیریکٹر وہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور آپ کا جو انٹلیکچوئل کلاس بھی پیدا ہوگا وہ اسی کو ری انفورس کرے گا, جس طرح کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پشتون ہے ہی سے قابل. اس کو جو ہے نا ہتھیار تو اٹک پار لوگوں نے نہیں دیے, یہ تو خود ہتھیار اٹھاتا ہے, یہ غصے میں خود ہو جاتا ہے, یہ دوسروں کو مارتا خود ہے. اصل میں تو انٹلیکچوئل کلاس بھی زہریلی ہے نا. ویسے عرفان میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں پاکستان میں انٹلیکچوئلزم جہاں پر آ گئی ہے نا, جس لیول پر, اس میں یہ ہے کہ جو انڈیویجول سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں,
جو انڈیویجول سب سے زیادہ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن پروگرام کے کلپس دیکھتے ہیں وہ آپ کے ٹیلی ویژن چینل ان پر بیٹھ کے تجزیہ کار بن جاتے ہیں. اگر ان خدا کے بندوں نے ذرا اسٹوارٹ ہال کو پڑھا ہوتا, ذرا التوسر کو پڑھا ہوتا, ذرا سا یہ کارل مارکس کو پڑھے ہوتے تو کبھی بھی ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیتے کہ یعنی مثال کے طور پر میں نے التوسر کا جو نام لے لیا نا, التوسر وہ فرینچ فلاسفر تھا. التوسر کیا کہتا ہے کہ اپریٹسیز ہوتی ہیں معاشروں کے اندر کہ جہاں پر خاص قسم کی ذہنیت پیدا کی جاتی ہیں, اور خاص قسم کی ذہنیت جو پیدا کی جاتی ہے تو اس سے مختلف ذہنیت کو باہر کر دیا جاتا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ فیملی سے شروع ہوتا ہے, آئیڈیالوجیکل فیملی سے شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کا نصاب, پھر نصاب کے بعد آ جاتا ہے آپ کا مذہبی طبقہ یعنی مسجد اور مذہب, پھر اس کے بعد میڈیا. اب ان سب جگہوں پر مثال کے طور پر کسی ایک آئیڈیالوجی کا قبضہ ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی فیملی کے اندر وہاں پر بھی ایک آئیڈیالوجی ہو, اسکول کے نصاب کے اندر بھی ایک ہی آئیڈیالوجی کہ جس میں مثال کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی محمد بن قاسم نے بیواؤں کی فریاد سنی اور وہ یہاں پر آ گیا اور یوں جو ہے یہ سرزمین اسلام کا قلعہ بن گیا. یہاں تک ان کو تعلیم کا پتہ ہو, تاریخ کا پتہ ہو, ٹھیک ہے نا. یعنی گویا یہ تاریخ نہیں ہے. اور عرفان یہ بات دوسری طرف نکل رہی ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن ہے اس میں. کسی نے کورٹ میں کیس کیا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہ سی ایس ایس کا جو سیلیبس ہے اس میں جو انڈین ہسٹری کا سبجیکٹ ہے نا, اس میں کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم سے اس طرف کا پیریڈ شامل نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسلمانوں کا پیریڈ نہیں ہے, وہ چھوٹی چھوٹی قوموں کا پیریڈ ہے. ابھی چھوٹی چھوٹی ان کو تو ہاں نہیں صوبے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے 77 سالوں میں مسلسل آپ نے کوشش کی کہ آپ ایک اے ہسٹوریکل جنریشن پیدا کر لیں, ٹھیک ہے نا, اے ہسٹوریکل. اور پھر وہ اے ہسٹوریکل یہاں تک آ گئی کہ آج ہمارے پاس جو 65% یوتھ ہے, 65% پاپولیشن جو یوتھ پر مشتمل ہے, ان کے ذہن میں 2018 سے اس طرف کی کوئی تاریخ نہیں ہے. اگر تاریخ ہے تو وہ 2018. مجھے اور پر سے نہیں, ایک منٹ. پھر دوسری طرف مثال کے طور پر دیکھیں, ریاست اٹھ کے ایک جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دے. پہلے کوشش کر دے کہ ان کو کوآپٹ کر لے, ٹھیک ہے نا. کوآپٹ نہ ہو تو پھر ان کو اسکرین سے باہر کر دیں, تو بھی اگر بولنا چاہیں تو اس کو مکمل ختم کر دیں. تو آخر میں آپ کے پاس وہ والے تجزیہ کار آ جائیں گے جو کہ وہی ایک آئی ایس پی آر جو ہے اس کی تنخواہ لے کے بیٹھ کے تجزیے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو پیٹ سے سوچتے ہیں ذہن سے نہیں سوچتے. نہیں, سمپل سی بات یہ ہے نا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی میں آپ کو ایسے کئی صحافی بتا سکتا ہوں جو کافی حد تک پروفیشنل جرنلزم کرتے تھے, ان کا یہ حشر کر دیا گیا کہ وہ آج بے روزگار ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو ایسے صحافی بھی دکھا سکتا ہوں کہ جن کے بڑے اچھے پروفیشنل سکلز تھے اور جذبہ بھی تھا, اور مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ دماغ کے ساتھ پیٹ بھی ایسوسیٹ ہوتا ہے. اس پیٹ کی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے دماغ کو ایک طرف رکھ کے چھوٹے چھوٹے سے مفاد کے لیے, بینیفٹس کے لیے وہ بول رہے ہیں جن کے ساتھ وہ خود بھی ایگری نہیں کرتے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ وہ ایگری کرتے ہیں اس کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو پہلے قائل کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ٹروتھفل نظر آئیں, تبھی تو وہ سیل آؤٹ ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کو ہائر کرتے ہیں. استعمال کرنا مجھے اچھا لفظ نہیں لگتا, ہائر کرنا ہوتا ہے. ان کو جابز لوگوں کی ریلیٹڈ ہیں, ان کا معاش اس ریلیٹڈ ہے اس کاروبار سے, ان کا سٹیٹس ریلیٹڈ ہے اس کاروبار سے,
اور وہ اس کو اس لیے صحیح سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ریلیشنز بھی ٹرانزیکشنل ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں یہی ہو رہا ہے، اور پشتون جو ہے عرفان میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کوئی بات مارکیٹ نہیں ہے. ہاں میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کرو. مجھے ایک اور چیز کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ یہاں پر یہ وار آن ٹیرر کے نام سے جو ایک اللیگل جنگ ہم پر مسلط کی گئی نا، اس جنگ نے جنگجوؤں کے علاوہ بہت سارے اور لوگوں کے کریئرز بنا دیے. ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ فیٹن ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جب امریکیوں کے جانے کے بعد یہ فیلنگز ڈیولپ ہو گئی کہ اب جیسے امن جو ہے یہاں پر آئے گا، تو اس طبقے کو یہ خدشہ ہوا کہ ہماری روٹی رزق جو ہے یہ بند ہو جائیں گے. تو آپ کا نہیں خیال کہ وہ چاہیں گے کہ ایک دفعہ پھر یہاں پر ایک ایسی جنگ شروع ہو جائے کہ جس میں دوبارہ یہ فکسر بن جائیں، انٹرپریٹر بن جائیں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ نیشنل میڈیا کے لیے تجزیہ کار بن جائیں گے؟ فیض وہ تو آلریڈی وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں. ہماری جو ریاست کی اکانومی ہے وہ ابھی بھی سیکورٹائزیشن کے ارد گرد گھومتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے نا اچھے خاصے کام ملے ہوئے ہیں، لیکن اس لیول کے نہیں ہے جس لیول کے آپ سوچ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ہر لیول پہ یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس پہ تو ہم کسی موقع پہ بات کریں گے. ہمارے سارے پوڈ کاسٹ جو جنگی معاش ہے یا اکانومی ہے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے معاش میں کہ جس میں ہمارا انٹلیکچوئل سو کال طبقہ اور جس میں ہمارے اور آپ جیسے لوگ بھی وہ کسی نہ کسی صورت میں بینیفٹ لے رہے ہیں وار آن ٹیرر سے لے کر اس جنگی معاش سے، اس میں شریف اللہ کیا کرے کہ وہ شریف اللہ نہ بنے؟ یا حالات تو مجھے لگ رہے ہیں کہ شاید ہر گھر سے ایک شریف اللہ اس نظر سے نکلے گا کہ وہ ایک پیداواری یونٹ ہوگا، جس طرح کہ افغان جنگ کے دوران ہر کیمپ سے راشن کارڈ کے ذریعے ایک ایک جہادی پیدا کیا گیا اور اس سے پورے افغانستان کی جنگ لڑی گئی. اب جو جنگوں کا سلسلہ ہے اس میں شاید ہمیں گھر سے ایک ایک بندہ دینا پڑے کہ معاش کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. باہر ملکوں نے پابندیاں لگائی ہیں، پشتونوں کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. آپ گھر لوٹیں، آپ جو ہے نا وار آن ٹیرر میں ریکروٹمنٹ ہو، آپ گل بہادر کا حصہ بنے، آپ سجنا کا حصہ بنے، یا آپ مفتی نور ولی کا حصہ بنے، لیکن کوشش کریں کہ ہمارا کھیت کھلیان اور گھر انٹیکٹ رہے، کیونکہ ریاست بھی آپ کو بچانے کے لیے تو نہیں آ رہی نا. ہمارا صوبہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. بنو سے لے کر وزیرستان تک اور باجوڑ تک اور مچنی سے لے کر تورخم تک ایک سیکورٹائزیشن کے نیچے ایک جنگ شروع ہے، اور مرکزی حکومت پوچھتی نہیں ہے. ریاست کہہ رہی ہے کہ میں آلریڈی سیکورٹی فورسز جو ہیں جنگ لڑ رہے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسی جنگ لڑ رہے ہیں کہ وہ ڈیفیٹ نہیں کر پا رہے. اور صوبائی حکومت ان بیڈ ود دیٹ ملیٹنٹس. مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں بھی شریف اللہ بننے جا رہا ہوں؟ یعنی مجھے نہیں پتہ چلے گا کل مجھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں چیز میں انوالو ہیں، آپ نے فلاں جگہ جو ہے نا سہولت کاری کی ہے. پنجاب سے ابھی آواز آ رہی ہے کہ سارے پشتون سہولت کار ہیں، تو شاید آپ کو بھی اگر $10 ملین دیں امریکہ اور پاکستان ریاست آنکھ مارے کہ یہ جو عرفان ہے یہ شریف اللہ کسی زمانے میں رہا ہے، سہولت کار رہا ہے، تو مجھے تو اٹک پار گلہ نہیں ہے، نہ مجھے ٹرانزیکشنل ریلیشن امریکہ کی اس سے گلہ ہے. آپ کو جس امتحان میں ڈالا جائے گا تو کیا آپ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے پروف نہیں کریں گے کہ ہاں میں شریف اللہ ہوں؟ دیکھیں ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہسٹری میں موجود ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں میر جعفر میر صادق تاریخ میں، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جب کالا باغ ڈیم کی مخالفت ہو رہی تھی اور عوامی نیشنل پارٹی بہت زیادہ کر رہی تھی، تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کہ نوشہرہ کا ایک ریٹائرڈ انجینئر واپڈا کا اس کو ہیڈ بنا دیا اس چیز کا،
اور دیکھیں نوشہرہ سے اور مخالفت اس بات پر ہو رہی تھی کہ نوشہرہ شہر جو ہے یا نوشہرہ کا پورا علاقہ یہ ڈوب جائے گا. اب اس بندے کا میں نام اس کا بھول گیا ہوں, وہ یاد آ جائے گا. تو اس کو, اور وہ کالا باغ ڈیم کا بہت بڑا سپورٹر تھا. تو اسمبلی میں کسی نے کہا کہ یہ ANP والوں کو کہ آپ جو ہے پشتونوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, یہ جو انچارج ہے یا جو ہیڈ ہے وہ نوشہرہ کا رہنے والا ہے, وہ کیا پشتون نہیں ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کالا باغ ڈیم چاہیے ہوتا ہے. تو فرید طوفان میرے خیال میں اس نے آگے سے کہا کہ کیا میر جعفر اور میر صادق مسلمان نہیں تھے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی تو مسلمان تھے, تو اس لیے یہ بھی پختون. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ بہت سارے جن کا آپ نے نام بھی لیا, کہ اکثر مجھے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ پشتون کی بات کرتے ہیں تو PTI میں وہ کیا پشتون نہیں ہے, کیا وہ پشتون. تو میں نے کہا کہ بھائی تو پھر آپ میر جعفر اور میر صادق کو برا بڑا کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو مسلمان, وہ مسلمان, وہ جب مرے ان کا جنازہ بھی ہوا تھا مسلمانوں کے مقبرے میں بھی, لیکن ان کا نواسا آپ کا وزیر وہ جو ہے نا سکندر مرزا, یعنی وہ اس کا نوازا تھا, وہ کمشنر سے لے کر کہاں جو ہے نا صدر تک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میر جعفر اور میر صادق سے مجھے بھی گلا ہوگا, وہ اس لیے مثال کے طور پر کہ وہ تھے مسلمان, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ سیاست مسلمانوں کی نہیں کرتے تھے اس پہ نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی فلاں بندہ بھی پشتون ہے, اس میں کوئی شک نہیں, فلاں بندہ بھی پشتون ہے, لیکن وہ سیاست پشتونوں کی نہیں کرتی. جو بات آپ مسلسل نہیں یعنی فریکوینٹلی کوٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ پشتو بولتا ہے لیکن وہ پشتو کرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کرنے والی بات بھی اس میں شامل ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں عرفان, آپ شریف اللہ بن جائیں نا تو میں دل پر پتھر رکھ کے کہہ دوں گا کہ نہیں یہ شریف اللہ نہیں ہے, یہ عرفان اشرف ہے. لیکن کس کو ہم روک سکتے ہیں؟ بہت سارے میر جعفر اور میر صادق اور نئے بریڈ کے جو ہے میر جعفر میر صادق جو ہے وہ بھی آتے رہیں گے. آخر میں عرفان آپ پھر پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن صبح میں ایک تجزیہ کار کو سن رہا تھا, اس نے ویسے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے امریکہ کو دکھا دیا کہ دیکھیں ہم نے اتنا اہم بندہ شریف اللہ اس کو اریسٹ کر لیا اور آپ کے حوالے کیا. تو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر لوگ یہ پوچھیں گے کہ پھر آپ گل بہادر کو کیوں اریسٹ نہیں کر سکتے, آپ فضل اللہ کو کیوں نہیں اریسٹ کر سکتے. ان کو جو چاہیے ہوتا ہے اس کو تو آپ ریڈیلی اریسٹ کر سکتے ہیں. جو یہاں پر مطلوب ہیں ان کو اریسٹ نہیں کیا, حافظ گل بہادر کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے نا. میں ایک بات بتاؤں, میں آسان حل بتاؤں, جی امریکہ بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگر وہ اس کی سر کی قیمت رکھ لینا تو جس طرح اسامہ کے اوپر پورا جو ہے نا بلوا ہوا اور اس کو پکڑ کے اس کے پیسے لیے گئے, اور وہ بندہ سین ڈیگو میں ہے, اور وہ اس کا تعلق بھی ہمارے اداروں یا محکموں سے ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہاں بھی کچے یا پکے میں بھی کوئی ڈاکو ہو نا, اس کو مارنے کے لیے آج کل ایک نیا طریقہ ہے, اس کی ہیڈ منی پاکستان کے اندر. تو پولیس بھی تب مارتی ہے جب اس کی ہیڈ منی ہوتی ہے, جس کی ہیڈ منی نہیں ہوتی پولیس بھی نہیں مارتی. تو اگر وہاں سے گل بہادر کے ملینز اس میں اس کے ہیڈ منی آ جائے نا تو یہ گل بہادر کو پکڑ کے دے دیں گے. بات آپس کی ہے. اچھا دوستو, پشتو کی ایک مثال ہے صدقلی اوزا د نرخم اوزا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کمیونٹی سے نکل جاؤ, لیکن کمیونٹی کا جو نظام ہے, جو اس کا ویلیو سسٹم ہے, اس کی پاسداری رکھنی چاہیے آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ جو ویلیو سسٹم ہے, جو قدر جو ہے نا لاتی ہے, یا جو قدر ہے, ویلیو ہے, وہ اب گلوبل بن گئی ہے. اور اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکن سینٹ یا کانگریس کے سامنے شریف اللہ کا نام لیتے ہیں اور ہمارے ہاں اس پہ تالیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں, تو یہ کامیابی ہے ٹرمپ کے لیے بھی اور اسلام آباد کے لیے بھی. لیکن ان لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ جن کے بچے روزانہ کی بنیاد پر شریف اللہ بنتے جا رہے ہیں, حکیم اللہ بنتے جا رہے ہیں, بیت اللہ بنتے جا رہے ہیں, فضل اللہ بنتے جا رہے ہیں, یہ سارا جو کھیل یہاں اس ریجن میں شروع ہے ابھی ختم نہیں ہوا. اس سے اپنے آپ کو ضرور باخبر کر لیں, اور اس سے نکلنے کے لیے اس ویلیو سسٹم کو ضرور چیلنج کریں کہ جو اس ریجن میں جنگ کو ایک کاروبار سمجھتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے.
اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.